سورۃ الواقعہ کی ابتدائی آیات کی مختصر سی تفسیر اس سے پہلے 2 نشستوں میں آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے۔ کل جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا آج وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ساری انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا کہ ساری انسانیت روز قیامت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ایک تو دائیں جانب والے ہوں گے، پس کیا ہی شان ہوگی ان دائیں جانب والوں کی۔ دوسرا فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور ایک بائیں جانب والے ہوں گے، تو کیا ہی ہلاکت میں ہوں گے بائیں جانب والے۔ اور تیسرا گروہ فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور سابقون تو سابقون ہے۔ یہ تیسرا گروہ وہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا ہے، یعنی سبقت لے جانے والا۔ طرز تکلم یہ ہے جیسے آپ کہیں کہ گجراں والا تو گجراں والا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ تو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ ایک تو اصحاب یمین کا گروہ ہے، ایک اصحاب شمال کا گروہ ہے، اور ایک سابقون ہے، یعنی جو سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، سبقت لے جانے والے۔ تو سابقون میں کون سے احباب ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون یہ وہ ہیں جو اللہ کے مقربین میں سے ہیں، یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ فی جنات النعیم یہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین فرمایا پہلے لوگوں میں بہت زیادہ لوگ اس جماعت میں شامل ہیں، جیسے 313 تو اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، پھر ہجرت حبشہ والے ہیں، یعنی بہت زیادہ علماء کرام نے اس کی تفاسیر میں جو ہے وہ شامل کیا کہ سابقون کی جماعت وہ ہے جو اصحاب رسول کی جماعت ہے، جنہوں نے قربانیاں پیش کی اور دین کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں تک کو پیش کیا، اپنا وطن، دیس، ملک، ہر چیز کو چھوڑا، اللہ کے دین کی قربانی کے لیے اپنی ساری زندگیوں کو وقف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ باغات میں ہوں گے، اور فرمایا سلۃ من الاولین پہلے لوگوں میں بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں، وقلیل من الآخرین اور بعد والوں میں تھوڑے لوگ ہیں جو سابقون میں یعنی اس جماعت میں شامل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ ان کی ناز برداریاں کیا کرے گا؟ علی سرر موضونہ فرمایا سونے اور چاندی کے تختوں پہ اللہ انہیں بٹھائے گا۔ آج تو تولے اور ماشے پہ بندہ جو ہے وہ لڑتا ہے اور جھگڑتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس قدر سونا مل جائے تو میں کتنا کامیاب ہوں۔ تو فرمایا سونے اور چاندی کے تختوں پہ انہیں بٹھایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو میرے لیے تم نے دنیا کی آسائش کو چھوڑا اور اپنی خواہشات سے رخ پھیرا، میری ذات کے لیے تو نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ہاتھ میں رکھا، تو اللہ فرمائے گا آج دیکھ میں تیری کیسی ناز برداریاں کرتا ہوں۔ دنیا میں کسی کے پاس کتنا سونا ہوگا، کتنی چاندی ہوگی، آج جس تخت پہ تو بیٹھے گا وہ بھی سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے۔ علی سرر موضونہ فرمایا سونے اور چاندی کے تختوں پہ اللہ ان کی ناز برداریاں کرے گا۔ پھر متکئین علیہا متقابلین فرمایا اس تخت پر اللہ انہیں تکیے دے گا اور یہ تکیے لگا کے اس تخت پہ بیٹھے ہوں گے۔ کیسی ناز برداریاں اللہ فرمائے گا کہ تکیہ لگا کے، ٹیک لگا کے ان تختوں پہ یہ تشریف فرما ہوں گے متقابلین، اور فرمایا آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یہ فرنٹ پہ بیٹھنے کا جو رولا ہے یہ فطرت میں ہے، بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں آگے ہوں سب سے، یہ بندے کی فطرت میں بات ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے آگے ہوں۔ آپ بھی دیکھیں جب بیٹھنے کی باری آتی ہے تو جو فرنٹ پہ ہوتا ہے تو وہ خود بخود یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سب سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، اس لیے مجھے فرنٹ پہ بٹھایا گیا۔ تو اللہ نے جنت کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ جو بھی جنت میں ہوگا وہ یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں اس سے پیچھے ہوں، وہ یہی محسوس کرے گا کہ اللہ نے فرنٹ کی جگہ مجھے ہی عطا فرمائی ہے۔ چونکہ جنت میں کوئی محرومی نہیں ہوگی، تو اگر کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ میں پیچھے ہوں کوئی آگے ہے تو یہ تو ایک قسم کی محرومی ہے۔ تو جنت میں کوئی محرومی نہیں ہوگی،
اللہ فرماتا ہے متکئینا تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا متقابلین اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی جو ہے وہ فرنٹ میں بیٹھے ہوں گے۔ اور آج بھی دیکھیں رولا یہی ہے، صبح سے شام تک لوگ بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں۔ کسی سے پوچھے کہ بابا کیوں اتنا ٹائم لگاتے ہو کہ تمہیں 5 وقت کی نماز کا بھی وقت نہیں ملتا؟ تو وہ کہتے ہیں جی 2 روٹیوں کے لیے میں یہ کرتا ہوں۔ تو بات میرے بھائی روٹی کی نہیں ہے، تو پیٹ تو صرف 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام اور 2 دوپہر، پیٹ کا بڑا ہلکا سا تقاضا ہے۔ لیکن آج جو دوڑ لگی ہوئی ہے یہ 2 دنی 4 کرنے کے چکروں میں ہے۔ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، تو وہ فلاں جو ہے وہ اس نے 1 کنال کا بنگلہ بنایا ہوا ہے، تو جب تک میرا بھی 1 کنال کا نہ ہو اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا، میرے پاس گاڑی چھوٹی ہے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو قانون دیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قانون کو سامنے رکھو تو زندگی سوکھی گزرے گی۔ آپ 10 مرلے کے گھر میں ہیں، اللہ نے ہر آسائش، آسودگی، فراوانی، خوشیاں آپ کو دی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ بات ہے کہ جو ہے وہ میں نے 1 کنال والے گھر سے بھی بڑا گھر بنانا ہے، تو آپ 10 مرلے کے گھر میں بھی خوش نہیں ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی اسفل منکم، فرمایا اگر دنیا میں دیکھنا ہے نا تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو۔ اگر تو 10 مرلے کے گھر میں ہے تو اس کو دیکھ جو تجھ سے آدھا یعنی 5 مرلے کے گھر میں گزارا کر رہا ہے، اور اگر تیرے پاس 5 مرلے ہیں تو اس کو دیکھ جو بیچارہ 2.5 مرلوں میں رہ رہا ہے، اور اگر تیرے پاس 2.5 مرلے ہیں تو اس کو دیکھ جو کرائے پہ گزارا کر رہا ہے، جس کی جو ہے وہ اپنی چھت ہی نہیں ہے، جب کسی کا جی چاہے تو اسے نکال دے۔ اور اگر تو کرائے کے گھر میں ہے تو اس کو دیکھ کہ کم از کم تیرے پاس چھت تو ہے۔ لاکھوں لوگ وہ بھی ہیں جو فٹ پاتھ پہ رات گزارنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر دنیا کے معاملات میں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو تو سکھی رہو گے، خوش رہو گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے ان کی حکایت یاد آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز ادا کی تو باہر نکلا تو جوتا گم تھا، تو کہتے ہیں میں جو ہے وہ جوتے کی وجہ سے پریشان ہوا کہ اب ننگے پاؤں جاؤں گا، اتنا بڑا ادب کا امام۔ تو کہتے ہیں یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا کہ لوگ امام کہتے ہیں اور جوتا بھی پاس نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں مسجد کی سیڑھیوں سے باہر نکلا تو میں نے منظر دیکھا کہ ایک آدمی تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو کہتے پلٹ کے میں دوبارہ مسجد میں گیا، سجدے میں سر رکھا، عرض کی مالک تیرا شکر ہے کہ اگر جوتا نہیں دیا تو پھر مل جائے گا، نہ بھی ملا تو خیر ہے، پاؤں تو عطا کیے ہیں، یہ تو وہ شخص ہے جسے تو نے پاؤں بھی نہیں عطا کیے۔ تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے، تو پھر بندہ آسائش اور آسانی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اور اگر سائیکل والا جو ہے وہ بائک والے کو دیکھے گا تو پریشانی ہوگا، اور بائک والا اگر کار والے کو دیکھے گا تو وہ پریشانی ہوگا، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ تو پھر وہ ہر کام کرے گا جو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جو اسے وہاں تک پہنچا دے، چونکہ اس کی منزل دولت ہے اور اس کی منزل دنیا ہے۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ یہ دولت اور یہ مال یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ زندگی تو فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو پریشانیاں بھی آئیں گی، آفات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، جو ہے وہ حالات کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا، بہت سارے لوگوں کو خوش دیکھ کے خود دکھی رہ کے بھی وقت گزارنا پڑے گا، چونکہ یہ قید خانہ کہا گیا مومن کے لیے۔ اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے غریب لوگ 500 سال پہلے میری امت کے امراء سے جنت میں چلے جائیں گے۔ 500 سال پہلے جنت کا ایک چکر، میں نے کل حدیث آپ کو پرسوں سنائی تھی، ایک چکر دنیا کی ساری آسائشیں، ساری فراوانیاں اور ساری جو ہے وہ مسرتیں بلا کے رکھ دے گا۔ بندہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا میں تو میں نے کوئی خوشی دیکھی نہیں، جنت میں اصل جو نعمتیں ہوں گی، تو جو 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے اللہ اسے کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی ابھی امراء اور امیر لوگ حساب و کتاب میں مگن ہوں گے، اور غرباء 500 سال پہلے حضور فرماتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ضروریات زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وقت میں کھانا ملتا ہے، رہنے کے لیے چھت میسر ہے، اور اللہ نے یہ آسائشیں دی ہیں، تو اپنے آپ کو خوش قسمت ترین آدمی سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا متکئین علیہا متقابلین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے،
اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی فرینڈ رو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرمائے گا، کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا، جو جنت میں چلا جائے وہ فرینڈ میں ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمتیں سہولیات اسے عطا فرمائے۔ پھر فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، یعنی اللہ غلمان جنت کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ وہ اہل جنت کے ارد گرد گھومیں گے اور بار بار پوچھیں گے کہ ہمارے لیے کوئی حاجت ہے، کوئی خدمت ہے تو ہمیں حکم کرے، ہم آپ کے لیے پیش ہے۔ پھر فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور وہ جو ارد گرد گھومتے ہوں گے کوزے اور آفتابے اور چشموں سے بہتی ہوئی شراب طہور کے جام لے کر وہ حاضر خدمت ہوں گے، یعنی ہاتھوں میں یہ ساری چیزیں پکڑی ہوں گی، اور جیسے ہی جنتی کا اشارہ ہوگا تو وہ پیش کریں گے۔ اور یہ شراب وہ ہے جس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ شراب طہور ہے، پاکیزہ شراب۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، میرے لیے تو نے دنیا کی جو ہے وہ نجس ترین شراب کو ٹھکرا دیا، آج دیکھ میں تجھے غلمان جنت کے ہاتھوں سے شراب طہور کے جام پہ لاؤں گا، شراب طہور کے جام۔ اور پھر بعض تو وہ ہوں گے جنہیں غلمان جنت میں لائیں گے، بعض وہ ہوں گے جنہیں حوران جنت پیش کریں گی، اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا رب شراب طہور پہ لائے گا، یعنی اللہ جو ہے وہ شراب طہور کے جام پہ لائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو میرے بھائی یہ دنیا کی آسائشیں کیا ہے، چند جو ہے وہ خواہشات کے لیے ہم ابدی نعمتوں سے محروم ہو جائیں تو یہ کامیابی کی بات نہیں ہے۔ مختصر سی زندگی ہے، اللہ نے جس حالت میں رکھا اللہ کا شکر ادا کریں، یہ گزر ہی جاتی ہے، یہ گزرتی ہی جا رہی ہے، تو اللہ کے شکر میں ہی اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام